بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اکثر خواتین یا نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا نسخہ ہو کہ چہرے کی رنگت نکھر جائے۔ تو میں جواباً ان کو یہی کہا کرتا ہوں کہ طبی ٹوٹکے تو بے شمار ہیں، نسخہ جات بے شمار ہیں، حکیم طبیبوں نے ساری زندگی اس پہ کام کیا ہے۔ چہرے کی رونق روشن تر و تازہ اگر رکھنا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو، تہجد کی نماز کو اپنا لو، 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جاؤ، کسی طبی ٹوٹکے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایک بات، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھو، دیکھ کر پڑھو، بس یہ سب سے بہترین نسخہ اور ٹوٹکا ہے۔ آزمانا چاہتے ہو تو ایک دفعہ نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مرتبہ آزما کے دیکھو، اس سے بڑا کوئی طبی نہ نسخہ ہے نہ ٹوٹکا ہے۔ تہجد کی نماز، 5 وقتہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قسمت کے نصیب کے اچھا ہونے کی دعا کرو۔ اور اگر گندمی رنگت کو سرخ و سفید بنانے کے لیے، اس میں تیزی لانے کے لیے کرتے ہو تو لیموں کا رس، کیلا، ناشپاتی اور امرود، تمام چیزیں خوب پیس کر چہرے پر روزانہ کریم کی طرح مل لیا کریں اور چند منٹوں کے بعد اس کو دھو لیا کریں، مسلسل 1 ماہ تک کریں۔ انگور کا رس، اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر پیسٹ بنا کے لگائیں۔ ایک ہی دفعہ بتاؤں گا، سنتے جائیں۔ انگور کا رس، تھوڑا سا شہد ملا کے چہرے پر پیسٹ بنا کے لگائیں۔ داغ دھبے پھوڑے پھنسے ہوں تو نیم کے پتے، 7 ماشا اور کالی مرچیں باریک پیس لیں، پھر چھان کر مناسب پانی ملا کر پینے سے، نیم کے پتے اور کالی مرچیں باریک پیس کر پانی میں ملا کر پی لیا کریں، انشاءاللہ داغ دھبے پھوڑے پھنسیاں سب ختم۔ گرمیوں میں دھوپ کی تمازت سے چہرے کی جلد بھی جلس جاتی ہے، رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ اس کو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کھیرے اور ٹماٹر کا رس لگائیں اور پئیں بھی، اور یہ نہ صرف شفاف رہے گی بلکہ اس میں بہتری بھی آئے گی۔ چہرے پر اگر سیاہ اور بھورے تل نکل آئیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوارے کی گٹلی سرکہ انگوری میں اچھی طرح گھسا کر لگائیں۔ بورے سے تل نکل آتے ہیں نا، بڑھتے جاتے ہیں، پھر تو چھوارے کی گٹلی سرکہ انگوری میں ملا کر اس کو لگاتے رہیں۔ 1 چمچ بیسن، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ لیموں کا رس اچھی طرح ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور پھر چہرے پہ لیپ کر دیں، اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں اچھی طرح، اور پھر کھیرے کا ایک پیس لے کر، رس لے کر اس کو اوپر رگڑیں تو چہرہ انشاءاللہ تر و تازہ رہے گا۔ اور اس کی میل کچیل بعض دفعہ تھندا ہوتا ہے نا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو آئلی چہرہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کے لیے انڈے کی زردی اور روغن بادام ہم وزن لے کر وہ لیپ کریں، اور اس کے بعد پھر اچھی طرح سے دھو لیں کسی اچھے صابن سے۔ شیمپو کا جو استعمال ہوتا ہے نا، وہ چہرے کے بالوں کو بڑھا دیتا ہے، خواتین کے چہرے کے اوپر بال نکل آتے ہیں۔ میں یہی بتاتا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو چہرہ صاف رکھنا ہے تو صابن سے دھوئیں، شیمپو استعمال نہ کریں۔ اکثر خواتین کے چہرے کے یہاں تک بال آتے ہیں، ٹھوڑی پہ آ جاتے ہیں، بڑی پریشان ہوتی ہیں، تو اس لیے صابن کا استعمال کریں۔ ہماری پرانی خواتین کپڑے دھونے والا صابن استعمال کرتی تھی، ان کے بالوں کے بنا کوئی ٹوٹکا استعمال نہیں کرتی تھی۔
اس لیے خشک جلد پر دودھ اور شہد کا ماسک لگائیں اور بالکل خاموش رہیں، لگا کے چپ کریں، بات چیت نہ کریں۔ اس کے بعد 15 سے 20 منٹ بعد یہ دھو لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چہرہ بالکل صاف اور شفاف ہوگا۔ چھائیاں، داغ دھبے کھیرے اور ٹماٹر کا رس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کھیرا جو ہوتا ہے اس کو کاٹ کر اوپر رگڑنے سے، اس کے ساتھ منہ دھونے سے، مسل کرنے سے بھی چہرہ صاف ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا جوس لیمن ملا کر پلایا جائے تو جہاں بھی جسم کے اندر کالی رنگت ہوگی، جس طرح یہ جوڑ وغیرہ کے اندر یا پاؤں کے اوپر کالی سی لکیریں پڑ جاتی ہیں، یا سجدہ کرتے ہوئے یا گھٹنوں کے اوپر یا کالے سے داغ پڑ جاتے ہیں، دھبے پڑ جاتے ہیں، تو اس کو پئیں، جلد ٹھیک ہوگی۔ اور نیاز بو کے پتے یہ بھی لگانے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ چہروں کو ہمیشہ ترا تازہ رکھے، لیکن جو پہلا بنیادی نسخہ بتایا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ نماز تہجد کو اپنا لو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، اور قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز